جیسے میں نے بتایا کہ دوسرا جو مینوفیکچرنگ پروسیس ہے دیٹ از کالڈ انٹرمیٹنٹ مینوفیکچرنگ. اس کے اندر اس کو ہم بیچ مینوفیکچرنگ کا نام بھی دیتے ہیں. اس کے اندر دیر آر نمبر آف ویریشنز, مینی ویریشنز ان پروڈکٹ ڈیزائن, ان پروسیس ڈیزائن, آرڈر کوانٹیٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے کمپلیکیشنز اچھی خاصی بلڈ اپ ہو جاتی ہیں. جو ورک فلو ہے وہ ویری کرتا ہے اور اس کے اندر جو ورک فلو ہے وہ بیلنس بھی نہیں ہوتا. جیسے ہم نے پہلے کیا ہے فلو مینوفیکچرنگ, وہاں ورک سینٹرز آلموسٹ سیم لوڈ کے ہوتے ہیں. اس طرح ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے کہ ہر ورک سینٹر آلموسٹ آف ایکول اس کے اوپر لوڈ پڑے, لیکن ادھر یہ کیس نہیں ہوتا. پہلے جو ہم نے بات کی تھی وہ پروڈکٹ اورینٹڈ لے آؤٹ تھا. یہاں اٹ از مور فنکشنل لے آؤٹ اس کو کہتے ہیں, یا فنکشن اورینٹڈ لے آؤٹ, کہ ایک جگہ پر لیتھ مشینز ہوں گی, دوسری جگہ پر ڈلرز ہوں گے, تیسری جگہ پر کٹرز ہوں گے. تو وہ ایک قسم کے ڈپارٹمنٹس ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ جی ادھر ساری کی ساری لیتھ مشین ہوگی, ادھر سارے کے سارے کٹرز ہوں گے, سارے ڈرلرز ہوں گے, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو وہ اس کے بیسس کے اوپر ہوتا ہے, اور ایک وقت کے اندر اس کے اندر کئی ڈفرینٹ پروڈکٹس پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو تھرو پٹ ٹائم ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تھرو پٹ ٹائم جیسے میں نے بتایا کہ بیسیکلی کتنی جلدی یہ پروڈکٹ باہر نکلتا ہے. یہ کیونکہ بیچ کے اندر ہوتے ہیں تو یہ پہلے تو جب ایک ورک سینٹر پہ پاس جائے گا تو وہ پورا کا پورا بیچ, لیٹ سے 50 یونٹس کا بیچ ہے, 50 یونٹس کیو میں کھڑے ہو جائیں گے کہ جب اس کی پرائرٹی آئے گی, اگر ہائی پرائرٹی ہے تو جلدی آ جائے گی, تو وہ پھر آپریشن میں چلا جائے گا. اس کے لیے سیٹ اپ چینج ہوگا, سیٹ اپ ٹائم لگے گا, پھر اس پر آپریشن ہوگا, پھر ہر یونٹ کا الگ الگ آپریشن ہو رہا ہے ایک کے بعد دوسرا. تو جب پہلے یونٹ کا آپریشن کمپلیٹ ہوگا تو وہ ویٹنگ میں چلا جائے گا, اور جب تک باقی سارے کے سارے یونٹ کے اوپر آپریشن نہیں ہو جاتا وہ آگے موو نہیں کریں گے. یہ ایک بیچ کے ساتھ موو کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اس کے اندر جو ورک ان پروسیس انوینٹری ہے وہ بھی بہت بڑھ جاتی ہے. تھرو پٹ ٹائم بھی اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اس کے اندر جو کیپیسٹی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پروڈکٹ مکس کے حساب سے ڈٹرمن ہوتی ہے. فار ایگزامپل لیٹ سے ورک سینٹر 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے. ایک پروڈکٹ مکس ہے جس کے اندر جو سارے کے سارے پروڈکٹ 2 سے ضرور گزرے گا, تو 2 کے اوپر لوڈ بہت زیادہ ہوگا. دوسرا پروڈکٹ مکس ہو سکتا ہے جس کے اندر 2 کے ورک سینٹر 2 کے اوپر اتنا زیادہ لوڈ نہ پڑے کیونکہ سارے نہیں ورک سینٹر 2 میں سے گزر رہے. سو اس بیسس کے اوپر جو کیپیسٹی بھی ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ بھی پروڈکٹ مکس کے حساب سے آ جاتی تھی, کیا کس مکس کے ساتھ ایک وقت میں یہ پروڈیوس ہو رہے ہیں. پروڈکشن ایکٹیویٹی کنٹرول وہ ایک کمپلیکس سسٹم بن جاتا ہے. اس کے اندر نمبر آف پروڈکٹس کیونکہ بہت زیادہ ہیں, اس کے اندر جو پروسیس ہے اس کی ویریشن میننگ راؤٹنگز وغیرہ وہ ڈفرینٹ ٹائپ کی آ جاتی ہیں, شیڈیولنگ کا پرابلمز اس میں آ جاتا ہے. سو اس کی وجہ سے پیک جو ہے وہ ایک میجر ایکٹیویٹی بن جاتا ہے, اور ایک کمپلیکس قسم کے اس کا رول ہوتا ہے جو کہ وہ ادھر پرفارم کر رہا ہوتا ہے ٹو ہینڈل افیکٹولی جو مٹیریل پلان ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے.